السلام علیکم۔ میرے گجر قوم کے جوانوں اور بزرگوں، رات کو جو واقعہ جو ہوا ہے، جو ایک بندہ جو برادری کا منی تھا، بھٹی تھا، اس نے جس انداز میں جس طرح سے بدتمیزیاں کی ہیں، جس طرح سے کردار کشی کی ہے، جس طرح سے گالیاں دی ہیں مجھے، اور جس طرح سے اس پہ مجھے کوئی افسوس نہیں ہے، کیونکہ یہ ان کا وتیرہ ہے۔ یہ چوری تو میں استعمال نہیں اب کروں گا۔ علیم صاحب جو ہے نا، علیم جو ہے نا، انہوں نے ان کو جب کوئی نہیں کچھ ہوا تو ان کو میرے پیچھے لگا دیا، انہوں نے وہ گالیاں دینی شروع کر دیں، انہوں نے وہ کام کیا جو نہیں کرنے والا تھا، اور اس کے پیچھے پورا علیم صاحب نے پوری سپورٹ کی اور اپنے بندے کو پیچھے لگایا اور کہا جو کر سکتے ہو گالیاں دو اسے۔ اب میں نے بھی میرے سے جو میں حقیقت بیان کر دی ہے کہ یہ علیم جو ہے نا، یہ جو صدر الیکشن لڑ رہا ہے، یہ الیکشن نہیں لڑ رہا ہے، یہ لوگوں کی عزتیں خراب کر رہا ہے، لوگوں کی کردار کشیاں کر رہا ہے، پگڑیاں اچھال رہا ہے۔ یہ صدر کے قابل ہی نہیں ہے، کیونکہ اس شخص نے اپنے والد صاحب کے بزرگوں کی، ان کے رشتہ داروں کی، ان کے جاننے والوں کی کردار کشیاں کرنا شروع کر دی ہیں پیسے کی بدولت۔ جو پیسہ انہوں نے بڑی مشکل سے کمایا تھا اور اکٹھا کیا تھا، وہ ان کو مفت میں مل گیا، اور مفت میں ملنے کی وجہ سے جو پیسہ قوم کی وجہ سے کمایا تھا وہ قوم پہ ہی لگایا جا رہا ہے۔ قوم کے بزرگوں کی کردار کشیاں، گالیاں، ان کی ماں بہن، ان کی کردار کشیاں، جو کر سکتا تھا، جو گالیاں دے سکتا تھا، دل کھول کے انہوں نے گالیاں دلوائی ہمیں، اپنے بندے جو بھی اس کے راستے میں آتا ہے، اپنے بغیر مخالف میں آتا ہے، تو وہ اس کی اتنی انسلٹ کر دیتے ہیں، اتنی بےعزتی کر دیتے ہیں کہ وہ دوبارہ آتا ہی نہیں، دوبارہ وہ اسکرین سے ہی غائب ہو جاتا ہے۔ اور انہوں نے بہت سارے لوگ ایسے کیے ہیں، جس میں نے شفیق کا بھی بات کیا، جو عابد کا بہنوئی ہے، اس سے پیچھے لگایا، اس کو بھی بہت، وہ تو اسے اپنا رشتہ دار تھا، اس کو نہیں معاف کیا اس شخص نے، علیم نے، اس کو بھی اس کے پیچھے رہ کے اس کو عابد کو چڑھایا اور اس کو جو تھانے تک پہنچایا، اس کے خلاف لیڈیز کو استعمال کیا، ایسے جا کے الزام لگائے اس پہ جو سننے کے قابل نہیں ہے، شرمناک قابل ہے۔ بندہ اپنی کو عزتوں کو تھانے نہیں لے کے جاتا، مگر یہ تو اپنی عزتوں کو تھانے تک ان کی عزتوں کو لے گئے، اور ان کو وہاں پہ جو بیان دلوائے میں نہیں بتا سکتا۔ پھر ان کے شفیق کے سالوں پہ سے ہی انہوں نے ان کے کوئی اپنے سالے جو ہے وہ بہنوئی کو گالیاں اس پہ الزام لگاتے ہیں، اس پہ الزام لگوا دیا اور اس کو لگا کے جیل بھیج دیا۔ پھر اس کے باوجود میں تو کہتا ہوں کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا جو اس کو جیل سے چھڑاتا۔ اس کی ماں بہت بیمار ہو گئی، اس کو اٹیک ہو گیا، اس کے باوجود میں چوری عامر صاحب کا مشکور ہوں، ایک مرتبہ میں جہاں تھا جس نے اس کو وہاں سے رہا کروایا، اس کی ہیلپ کی، اس کی مدد کی، اور وہ آج بالکل خاموشی کی زندگی گزار رہا ہے، اور اس کے باوجود اس کو جینے نہیں دیا جا رہا۔ پھر اس کو تو وہ اپنا رشتہ دار تھا، اور پھر اور بہت سارے لوگ ہیں جن پہ پریشر ڈال کے کسی کو تصویر کیوں لگائی آپ نے ان کو بھی پتہ نہیں کیا ظلم کر رہا ہے یہ شخص۔ یہ پورا، میں تو اپوزیشن کہتا ہوں کہ آپ اٹھیں اور آواز اٹھائیں اس کے خلاف، کیونکہ یہ اپوزیشن کے جو بھی سپورٹ کرتا ہے اس کے خلاف کارروائیاں شروع کر دیتا ہے، اور پیسے کی بدولت لوگوں کو گالیاں۔ اب ایک بھٹی ہے، وہ گجر برادری بھی نہیں ہے، اور وہ جا کے گروپ میں ایڈ کیا ہوا ہے، وہ گجروں کی کردار کشی کر رہا ہے، اور کروا کون رہا ہے؟ علیم نے اپنے پورا ایک منصوبہ بنایا ہوا ہے کہ میں ایک ایک کر کے ان پہ خلاف کارروائی کروں۔ کہ اس کا دماغ، اس کا جو ذہن ہے نا، یہ کام نہیں کرتا، یہ اس کا ایک طرف کام کرتا ہے کہ پیسے دے کے لوگوں کو ان کی کردار کے۔ پھر اب مجھے کوئی افسوس نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ ہم تو اللہ پہ یقین کرنے والے ہیں، اللہ بدلا لے گا ان سے۔ جب ہم نے کچھ کیا ہی نہیں ہے تو ہمیں کیا کر سکتے ہیں؟ یہ دولت کے نشے میں انہوں نے چوری اقبال نون صاحب جو صدر کھڑے ہوئے تھے، ان کے خلاف بھی انہوں نے کردار کشی کا اتنا بڑا گھناؤنا جال بنا تھا، جس میں چوری ڈی ایس پی ارشاد صاحب نے بھی کلیئرنس دی، انسپیکٹر نے بھی کلیئرنس دی، اور میں تو شاباش ہے، چوری اقبال نون خاموش رہا، اس نے کوئی بیان نہیں دیا۔ میں سمجھتا تھا کہ شاید اقبال نون صاحب خاموش ہوگا، ایک شریف آدمی ہے، اور لوگوں نے کہا کہ یہ اسی لیے خاموش ہے، کوئی اس نے کوئی جرم کیا ہوگا،
مگر اقبال نون کی میں خاموشی سمجھ گیا تھا، وہ شریف آدمی ہے اور اس نے سمجھ گیا تھا کہ یہ چودھری علی بخش کے خاندان کی اولاد ہے اور یہ کسی کو معاف نہیں کرتے، اور انہیں پتہ تھا کہ یہ کردار کشی، اگر میں نے کچھ بولا، کوئی میں نے جواب دیا، یہ اپنے بندوں کو میرے پیچھے لگا دیں گے، جس وجہ سے وہ میری کردار کشی کریں گے اور میرے خلاف پورا میڈیا ایک سیل بنا دے گی اور اتنا میری عزت خراب کریں گے تو میرے الیکشن لڑنا مشکل ہو جائے گا۔ اس شخص نے خاموشی اختیار کر لی، بہت اچھا کیا۔ اسی طرح علیم نے میرے خلاف بھی یہی کام شروع کیا اور اب سٹارٹ کیا تو انہوں نے بولا یہ تو ایسے نہیں، ایسا ہو رہا ہے، یہ سپورٹ کی میری مرضی ہے یار، میں کس کو مرضی سپورٹ کروں یار، میں اقبال نون کو سپورٹ کرتا ہوں، اور لوگ بھی آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، علیم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں۔ آپ کو کسی نے کہا کہ آپ کے بندے ایسے ہیں؟ آپ نے ایسے بھٹی جیسے گندے ذہنیت والے لوگ رکھے ہوئے ہیں اور پھر دوسرے لوگ رکھے ہوئے ہیں جو آگے کردار کشیاں کرتے ہیں، اور رات کو جو مہمان آئے ہوئے تھے میں وہاں چلا گیا، میں نے تو موبائل دیکھا ہی نہیں، جب میں دیکھا تو وہ بہت کچھ اس نے گالیاں وہ پتہ نہیں کیا کیا دیا، اس نے کیا کردار کشی میری کی اس نے، تو میں نے دیکھ کے میرا تو پارا بھی پھول ہوا، میں سوچتا بھی رہا کہ یہ علیم صاحب نے اچھا نہیں کیا۔ اور علیم صاحب کی فیملی وہ تھی جس کے ہمارے بڑے تعلقات، مگر اس نے تعلقات چھوڑے، انہوں نے اپنے والد صاحب کو مرنے کے بعد بھی ان کو سکون نہیں لینے دیا، ان کو بھی جو دعائیں لینی تھی ان کی بد دعائیں لینا شروع کر دی، ان کو بد دعائیں دلوانی شروع کر دی۔ انہوں نے جو پیسہ انہوں نے اتنی محنت سے کمایا تھا اور کما کے اولاد کو دیا تھا کہ یہ میری لیے ایک آسانی پیدا کریں گے، میرے لیے دعائیں کروائیں گے، انہیں اس پیسے کو اپنے والد کے خلاف استعمال کیا۔ جو اپنے والد کی اولاد نہیں بن سکتی وہ ہمارا کیسے بنے گا؟ اس لیے میں تو یہی کہوں گا کہ یہ صدر کے قابل ہی نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ صدر انجمن گجنا کا صدر نہیں ہے، یہ اس کا نام جو رکھو کردار کشی صدر، جھوٹا صدر، پگڑیاں اچھالنے والا صدر، لوگوں کی ماں بہنوں کی عزتیں اچھالنے والا صدر، گجر قوم کی عزتوں کی حفاظت کی بجائے ان کی کرداروں کو بازاروں میں سر عام نیلامی والا صدر، کرپٹ صدر۔ اگر میں شرابی کہہ دوں تو شراب بھی کوئی برا لفظ نہیں ہے کہ مجھے شراب کے بغیر اس کو نیند نہیں آتی، شرابی بھی صدر ہے۔ یا اگر میں یہ کہہ دوں کہ یہ شخص نے جو ریسٹ ہاؤس رکھا ہوا ہے، وہ جو سی وی او پہ ہے، اس میں کیا کیا کارنامے انجام دیتا ہے جا کے، یہ وہ سب دنیا کو پتہ ہے اور سارے جانتے ہیں یہ کیا کرتوتیں کر رہا ہے، اور ادھر نمازیں پڑھ رہا ہے، ادھر نمازیں اونچی شلوار رکھ کے نمازیں پڑھتا ہے، لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے۔ وہ خدا کی لیے یار، آپ نے مرنا بھی ہے، آگے کیا حساب دو گے؟ اور وہ شفیق جو بیچارہ وہ پھر پلاٹوں کی بات دیکھ لیں، پلاٹوں میں پھڈے کروا رہا ہے، پلاٹوں پہ گیم کر رہا ہے، لڑائیاں کرا رہا ہے، دھڑے بندی کر رہا ہے۔ پتہ نہیں اس شخص کا توازن کھو گیا ہے، یہ پاگل ہو گیا ہے، اس کو صدر کی اتنا نشہ طاری ہو گیا ہے، اس کو کسی کی عزت کا خیال ہی نہیں، نہ اقبال نون کی، نہ ان کے بزرگوں کی، نہ ان کے اپنے والد صاحب کے دوستوں کی، اس کو تو ایک ہی نظر ہے کہ میں صدر بن جاؤں۔ اب اس کا خواب صدر تو یہ نہیں بنے گا انشاءاللہ تعالیٰ، لوگ ووٹ نہیں دیں گے، یہ ظالم جو ظلم کر رہا ہے، یہ آپ جیسے ظالم تو بہت پیدا دیکھے ہم نے۔ آپ کیا سمجھتے ہو کہ 4 پیسے آ گئے تو اللہ کی لاٹھی بھی تو بے آواز ہے، وہ بھی تو مظلوم کی سنتا ہے، اور جن پہ آپ ظلم کر رہے ہو، جن کے خلاف بھڑکا کے آپ گالیاں دلوا رہے ہو، جن کی پگڑیاں اچھال رہے ہو، جن کی عزتیں، کیا ان کی اللہ سنتا نہیں ہے؟ ان کی بھی اللہ سنتا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کا انجام بھی آپ کو جلد ملے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا انجام دکھائے گا، ہم تو نہیں دکھا سکتے، ہم تو دعائیں کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانی عطا فرمائے اور آپ کو ہدایت عطا فرمائے۔ اور ابھی بھی باز آ جاؤ، ابھی بھی باز آ جاؤ، لوگوں کی پگڑیاں اچھالنا چھوڑ دو، صدارت کی سے بھی الیکشن میں بے ڈرا ہو جاؤ، اب تمہارا صدر الیکشن لڑنا صحیح نہیں ہے، میں تو آپ کو یہی مشورہ دوں گا۔ اور باقی یہ ہے کہ جو کردار کشی آپ کر رہے ہو، جس طرح سے اور آپ نے اپنے والد کا نام ڈبو دیا یار، آپ نے اپنے والد کی دعائیں لینی تھی لوگوں سے، لوگ دعائیں دیتے ہیں کہ چودھری علی بخش مرحوم، اور اب آپ نے جب دوسروں کے بزرگوں کو گالیاں دلوانی شروع کی، اب آپ کے والدین کو گالیاں پڑیں گی، کیوں؟
حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا اولاد اپنے والدین کو گالیاں دے گی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ وہ دوسرے بزرگوں دوستوں کو گالیاں دے گا ان کے بزرگوں کو تو وہ ان کے بزرگوں کو گالیاں دیں گے. تو یہی وہ بات ہے. اس نے گالیاں دینی شروع کر دی, انہیں خدار کشیاں کرانی شروع کر دی, لوگوں کی پگڑیاں چھالنی شروع کر دی, ان پہ لڑکیوں کے کپڑے پھاڑ کے ان کو تھانوں میں پیش کر کے لوگوں کو جیل بھجوانا شروع کر دیا. مجھے تو شرم آ رہی ہے ایسے بندے کے ساتھ جو میں نے 2.5 سال کام کیا. میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں, یا اللہ مجھے معاف کر دینا. مجھے نہیں پتہ تھا اتنا شرابی اور اتنا بدترین شخص, اتنا گندی ذہنیت کا آدمی صدر تھا. میں اس کے انڈر رہا اور میں نے یہاں پر بیٹھا رہا. تو میں تو اللہ سے معافی مانگتا ہوں, یا اللہ مجھے معاف کر دینا. ایسے شخص کو سب کو بچانا, سب گجروں کو بچانا ہے ایسے شخص. اب بات سن لو علیم صاحب, اگر آپ باز نہیں آئے, اگر آپ نے ہماری کردار کشی, ہم تو اقبال نون کی سپورٹ کرتے رہیں گے الیکشن میں, اور ہمارا حق ہے, آپ اس سے روک نہیں سکتے اور نہ روک پاؤ گے. مگر اتنا یاد رکھنا, اب اگر ہمارے خلاف کوئی آواز آئی بزرگوں کے یا میرے یا کسی بزرگ کے یا اپوزیشن کسی کے بھی بزرگوں کے خلاف آپ نے زبان درازی اپنے سپورٹروں سے کروائی تو پھر ہم سے گلا نہ. اب جو کچھ میں نے کہا یہ کچھ بھی نہیں ہے, پھر بہت کچھ ہوگا. ایسی گالیاں, ایسے کردار کشیاں ہم بھی پیچھے لگا دیں گے, ہم بھی پیچھے پھر آپ کے لوگ آپ سے گالیاں دیں گے آپ. اور میں ابھی بھی کہتا ہوں جتنے اپوزیشن سپورٹر ہیں سب کو میسج کرنے چاہیے علیم کو, اور اس کو گالیاں دو اور اس کو بتاؤ آپ جو حرکتیں کر رہے ہو صحیح نہیں ہے. گروپ میں آ کے اس کو پتہ چلے کہ یہ کرتا ہے تو ہم کیوں نہ کریں. پھر ہمیں ترس آتا ہے کہ نہیں یار, اگر ایک بندہ برا ہے, وہ غلط کر رہا ہے تو اس نے تو حساب دینا, تو ہم نے بھی تو قیامت میں حساب دینا ہے نا. اللہ سے ڈر لگتا ہے, اللہ سے خوف کرتا ہے کہ یا اللہ میں معاف کر دینا. ہم اس خوف سے ڈرتے ہیں. ابھی بھی غور کر لو اس میں, لوگوں کی کردار کشیاں جس کی ہیں, معافی مانگ لو علیم صاحب. علیم اب جا کے معافی مانگ لو اقبال نون سے, شفیق سے معافی مانگ لو, اور ہوٹل والے سے جو مال اٹھایا زیادتیاں کی اس سے معافی مانگ لو. میرے سے معافی نہیں مانگو, میں نے آپ کو ویسے معاف کر دیا ہے. آپ نے جو میرے ساتھ کردار کشی کی ہے, میں وہ شخص ہوں, دل کا برا نہیں ہوں, میں فوراً معاف کر دیتا ہوں. جب مجھے پتہ ہے میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, جب بھی وہ شخص اچھا ہوتا ہے جو فوراً معاف کر دے. میں بدلہ لینے والا نہ, ہم بدلہ لے سکتے ہیں. ایک ظالم کے خلاف کیا بدلہ لے سکتے ہو؟ ہماری جان ہی ہے نا, اور کیا کرو گے؟ جان کے علاوہ تو کچھ نہیں لے سکتے نا آپ ہماری. لیکن کردار کشی اگر کوئی کسی نے ہمیں کوئی میسج غلط کیا گروپ میں ہمارے خلاف یا اپوزیشن کے خلاف, میں سب سے پہلے آواز میں بلند کروں گا. ابھی جتنے بھی جلسے ہوں گے کوئی اپوزیشن کو, اس میں بھی تقریر میں وہ لفظ استعمال کروں گا جو آپ نے میرے بزرگوں کے خلاف استعمال کیے, جو میرے قائد اقبال نون کے خلاف استعمال کیے, جو میرے علی بخش صاحب کے لیے استعمال کیے, جو آپ نے رفیق رجوری صاحب کے لیے استعمال کیے, جو آپ نے دوسرے لوگوں کے لیے استعمال کیے, جو دوسرے بزرگوں کے لیے, جو مجھے اتنا ہی علیم عزیز ہے جتنا شفیق عزیز ہے, اتنا ہی ہر بندہ قوم کا گجر عزیز ہے جتنا علیم ہے. اور میں کسی میں فرق نہیں سمجھتا. پیسے میں تو بڑا ہو سکتا ہے لیکن انسانیت میں نہیں ہے. بہت شکریہ, بہت مہربانی. ابھی بھی سمجھ جاؤ.